خلوص برا سلام قبول کرے، میں ہوں آپ کا میزبان حیا جاوید۔ 28 فروری 2026 بمطابق 17 شعبان الموسم 1445 ہجری بروز بدوار۔ ڈالتے ہیں ناظرین آج کے خبر نامے پہ ایک نظر۔ وزیر اعظم نریندر مودی پارلیمانی انتخابات سے قبل ہی وادی کشمیر کا دورہ کریں گے، جہاں ضلع اننت ناگ میں وزیر اعظم ایک عوامی ریلی سے خطاب کریں گے۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ نریندر مودی سری نگر میں بھی ایک بڑے جلسے سے خطاب کریں گے، تاہم اس کے لیے ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں لیا گیا ہے۔ نریندر مودی کی تیسری میعاد کی حکومت ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی معیشتوں کے شمار تک پہنچنے کے لیے کام کرے گی۔ وزیر اعظم نے گزشتہ 10 برسوں کے دوران جو مضبوط قوت آزادی سے فیصلے لیے ہیں، اس سے ملک کی اندرونی اور بیرونی سالمیت کو تحفظ فراہم ہوا ہے۔ ایسے فیصلے لیے گئے جو گزشتہ 70 برسوں سے کسی نے ہمت نہیں کی تھی، اور اگلی بار جب نریندر مودی کی قیادت میں ایک اور حکومت تشکیل پائے گی تو جرأت مندانہ اقدامات اٹھائے جائیں گے تاکہ بھارت نہ صرف معاشی لحاظ سے مضبوط بنے بلکہ سلامتی کی صورتحال میں بھی بہتر ہو۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن۔ سرمائی تعطیلات کے بعد چند دنوں میں ہی اب اسکول کھلنے والے ہیں۔ اس ضمن میں ضلع سری نگر کے ایس ایس پی ٹریفک نے پوری یقین دہانی کروائی ہے کہ سڑکوں پر کام چلنے کے باوجود اسکولی گاڑیوں کو ترجیحی بنیاد پر چلنے کی سہولیات بہم رکھی جائے گی۔ دیکھیں، پہلے تو ویدر کی ایڈوائزری ہے، اس میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ نہ گاڑیوں کا جو سلسلہ باہر سڑکوں پہ وہ کم ہی رہے گا، تو اس میں میری گزارش رہے گی لوگوں سے کہ جب برف ہوگی یا بارشیں ہوں گی تو کیئرفلی دے شوڈ ڈرائیو، خیال رکھیں اپنی سراؤنڈنگس کا، کیونکہ جب برف ہوتی ہے تو کنٹرول کافی کم رہتا ہے گاڑی پہ۔ تو جو نمبر آف وہیکلز آن روڈ ہوں گی تو وہ وی آر ایکسپیکٹنگ اٹ ٹو بی آن دا لوور اینڈ، لیکن اسکولس کھلیں گے، وی آر گیئرڈ اپ ٹو اٹ۔ پرابلم یہ ہے کہ بہت ساری جو سڑکیں ہیں وہ ابھی کھلی ہیں کیونکہ کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے، اسمارٹ سٹی کے بہت سارے پروجیکٹس ہیں انڈر ایگزیکیوشن ہیں، اور ڈرینیج کا بھی کام بہت ساری جگہوں پہ چل رہا ہے، تو وہاں پہ ڈفیکلٹی ہوگی، لیکن ہم نے فارمولیٹ کیا ہے پلان، ہم ان سب جگہوں پہ ول بی اویلیبل ایٹ آل سچ پلیسز جہاں پہ کنجیشن رہتا ہے بیکاز آف دیس جو کنسٹرکشن چل رہا ہے۔ ایک تو وہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ اسکولس تو کھلیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایگزامینیشنز بھی شروع ہوں گے، تو ایگزامینیشنز کی وجہ سے کیا ہے کہ جو اسکولس کا جو کلوجر ہے وہ نیسسریلی 3 بجے نہیں ہوگا، اس سے پہلے بھی ہوگا۔ تو انیشلی جو انیشل والا فیز ہے اس میں جو اسکولس کی جو کلوجر کا جو ٹائمنگ ہے وہ کیونکہ اسٹیگرڈ رہے گا، تو آئی ڈونٹ سی امیجیٹلی کوئی میجر کوئی پرابلم ہوگی ایکسیپٹ فار جو انیشل کے کچھ دن ہیں، جب کیونکہ فرسٹ ویک میں ہی اینڈ جو ہوگا ہمارا فرسٹ ویک، وہاں سے ایگزامینیشن شروع ہوں گے۔ وی آر گیئرڈ اپ، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کوشش رہے گی کہ ایٹ لیسٹ جو اسکول کی بسیں ہیں، جو اسکول گوئنگ چلڈرن ہیں، ان کو کوئی پریشانی نہ ہو، اور دوسرا ہے کہ جو عام لوگ بھی چلتے ہیں ان کے لیے بھی ہم اس طریقے سے مینیج کریں ٹریفک تاکہ منیمم جو ہے ان کو ڈسرپشن ہو اگر نہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے۔ دیکھیں، اس میں آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ جو ٹکٹس جو لیتے ہیں اس میں آؤٹ سورسنگ ہوئی ہے آلریڈی، تو جی میں وہی کہہ رہا ہوں آپ کو کہ اس میں باضابطہ آؤٹ سورسنگ ہوئی ہے، اور ان کے پاس جو آپ دیکھیں اسمارٹ سٹی کے پاس ان کے پاس میکینزم باضابطہ ہے کہ اگر کوئی بنا ٹکٹ کے نہ چلتا ہے بندہ، اس کو پینلائز بھی کرتے ہیں۔ آپ نے یہ ایکچولی اگر یہ نہ آبزرویشن ہے آپ کی، اور اگر کسی نے آپ کو بتایا بھی ہے، میں بھی انفیکٹ جو کمشنر صاحب ہے ایس ایم سی کے، آئی ول آلسو انفارم ہم اباؤٹ دس پرٹیکولر ایشو کہ یہ ایک چیز جو سامنے آئی ہے۔ دوسرا یہ کہ بنا ٹکٹ کے اگر کوئی چلتا ہے تو مینڈیٹ جو ہے ٹریفک پولیس کا اس میں آتا ہے کہ نہیں، سو آئی لیو اٹ ٹو دیٹ، لیکن اگر یہ آپ کو یہ پرٹیکولر کوئی شکایت نہ آئی ہے آپ کے پاس، میں بھی یہ کمیونیکیٹ کروں گا ود دی جو اسمارٹ سٹی کا جو ہمارا سیٹ اپ ہے یہاں پہ، تاکہ جو میکینزم ہیں ان کے پاس تو وہ کک ان ہو جائے، اور اگر یہ اس طریقے سے ہو رہا ہے اس کو روکا جائے۔
راج باغ علاقے میں دریائی جہلم میں کل رات ایک ہاؤس بوٹ میں اچانک پانی گھس جانے سے ہاؤس بوٹ کا پورا ساز و سامان تہس نہس ہو گیا اور ہاؤس بوٹ ڈوبنے لگا۔ متعلقہ محکموں کو جب اطلاع ملی تو وہ فوری طور جائے واردات پر پہنچ گئے۔ افراد خانہ کو بچا لیا گیا۔ ہاؤس بوٹ مالک عبد الرحمان پتلو نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے حادثے کے بارے میں کچھ اس طرح کے خیالات کا اظہار کیا۔ رات یہ واقعہ ہاؤس بوٹ ڈوبیو ہاؤس بوٹ من آب 3 بجے رات پتہ کور کوشش کر بال بچہ بچانے ات گو آب برابر 5 بجے تان آبس من بچہ وچہ آب سی من سون سامان گو سورے دریاب جہلمس من راشن کی گیس سلینڈر تم تہ گئی اتہ بچو نا کہین کیا بچو نا نائ گو آب ام پیٹ کھڑکیو پیٹ گو آب صبح تان 5 بجے تان پتہ کر بڑ کوشش کر فیملی بچاوین وہ کرو درائی اللہ سب مدد کرو روزو سٹینڈ۔ سری نگر کے پارم پورہ علاقے میں دکانداروں اور مکینوں نے علاقے میں عرصہ دراز سے سڑک کی خستہ حالی پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ حکام سے ان کی دیرینہ مانگ سڑک کی فوری مرمت کا مطالبہ کیا ہے۔ اچھا یہ سڑک زبردست خراب یپور آٹو وول اس پکان سہ گژھان لارِ یمن گژھان تلک پہ اچھا مانان کہین تہ خریدار یتھ دکانس پہ یون یہ گئی واریا خراب اس گئی پتمو 10-15 ؤریو پہ زبردست لامان یتھ کوشش کران کہ یہ سڑک گژھِ نا ٹھیک مگر گژھان چھنہ ٹھیک کہین لہذا کرت حکومتس اپیل کران مہربانی تو مہربانی کرت یہ سڑک شیرتو۔ جموں کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے سیاحتی مقام معمل پہلگام میں مواصلاتی نظام نہ ہونے کے نتیجے میں مقامی آبادی کے ساتھ ساتھ سیلانیوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مقامی آبادی نے مطالبہ کیا ہے کہ معمل پہلگام میں مواصلاتی ٹاور نصب کیا جائے۔ سیاحتی مقام مڈلن پہلگام دوری جدید میں بھی مواصلاتی نظام سے محروم ہے، جس کے نتیجے میں آبادی کے ساتھ ساتھ ہر روز آ رہے سیلانیوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جموں کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں مختلف سرکاری دفاتر کرایہ کی عمارتوں میں کام کاج چلاتے ہیں، جبکہ کچھ عرصہ بعد دفاتر دوسرے پرائیویٹ کرایوں کے کمرے میں منتقل کر دیے جاتے ہیں۔ اس طرح سے ایک جگہ دفاتر نہ ہونے کی وجہ سے عام لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لوگوں کا مطالبہ ہے کہ ضلع میں منی سیکٹریٹ قائم کیا جائے جہاں پر تمام ضلع دفاتر ایک ہی جگہ رہ سکے۔ کلگام میں غیر قانونی کان کنی میں ملوث 3 JCB 3 ٹریکٹر ضبط۔ غیر قانونی کان کنی میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ DMO راشن کارڈوں کے آدھار کارڈوں کے ساتھ منسلک کرنے اور KYC کرنے کی آخری تاریخ میں توسیع کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے صارفین نے کہا کہ قریب 20% لوگوں نے فنگر نہیں ہوئے ہیں، جبکہ 30% لوگ ابھی بھی بیرونی ممالک یا بیرونی UT مختلف کاموں کے سلسلے میں موجود ہے، جس کی وجہ سے ابھی قریب 50% لوگوں کا KYC کرنا باقی ہے۔ صارفین نے اس ضمن میں متعلقہ حکام خاص کر چیف سیکرٹری اور لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے ذاتی مداخلت کی اپیل کی ہے۔ کرائم برانچ نے منگل کو کہا ہے کہ اس نے ایک شخص کو مبینہ طور پر جموں میں راج بھون میں تعینات سرکاری اہلکار کے طور پر ظاہر کرنے کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ ایجنسی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس شخص کی شناخت فردوس احمد وگے کے بطور کی گئی ہے، جو وسطی کشمیر کے گاندربل کے واسکورہ گاؤں کا رہنے والا ہے۔ لوک سبھا انتخابات کے سلسلے میں مارچ کے پہلے ہفتے سے نیم فوجی دستوں کی کمپنیاں جموں کشمیر پہنچنا شروع ہو جائیں گی۔ جموں کشمیر میں لوک سبھا انتخابات کے دوران امن برقرار رکھنے کے لیے
635 कंपनियां नीम फौजी दस्ते तैनात किए जाएंगे। इसमें वोटिंग ख़त्म होने के बाद स्टीयरिंग रूम के हिफाजत के साथ वोटों की महफूज गिनती को यकीनी बनाने की जिम्मेदारी भी होगी। नेशनल हेल्थ मिशन ने जम्मू कश्मीर के सेहत मराकज़ की दर्जाबंदी जारी की है, जिसके तहत श्रीनगर का ललदद अस्पताल बेहतर अस्पताल के ज़ुमरे में तीसरे नंबर पर आया है, जबकि पहले नंबर पर अमराज छाती अस्पताल जम्मू और नफ्सियाती अमराज का अस्पताल जम्मू दूसरे नंबर पर शामिल है। जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा में बस स्टैंड में मौजूद एक मोबाइल की दुकान में रात के वक्त अचानक आग नमूदार हुई, जिसके नतीजे में दुकान में मौजूदा लाखों रुपए मालियत का सामान तबाह हुआ है। उधर जनूबी कश्मीर के ज़िले पुलवामा के पंजगाम इलाके में भी एक 2 मंजिला मकान से आग नमूदार हुई। आग की इस वारदात में ये मकान पूरी तरह खाकस्तर हुआ। इस 2 मंजिला इमारत में गैस सिलेंडर फटने से धमाकों के फटने की आवाज़ें निकल आई, जिसकी वजह से इलाके में खौफ हिरास फैल गया। ताहम फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज और मकामी लोगों ने आग पर काबू पा लिया और नज़दीकी मस्जिद शरीफ को आग से मुतासिर होने से बचा लिया। आग की इस वारदात में किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। पुलिस आग लगने की वजूहात मालूम कर रही है। और आखिर में ये खबर कि जम्मू के ज़िले रियासी में कल शाम 6 बजे एक वैन थुप गांव में एक गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 2 अफराद मौके पर ही हलाक हुए और दीगर 2 शदीद ज़ख्मी अफराद को फौरी तौर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रियासी रवाना किया गया। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। तो नाज़रीन, ये था आज का खबरनामा। दीजिए मेज़बान हया जावेद को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।